الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو کل میں نے ایک تعریف عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں اپنی زندگی میں اگر ہم لاتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے۔ پہلی بات فرمایا ہی الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور دوسری بات فرمایا والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تیسری بات فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے اگر تھوڑا بہت دیا ہے اس پر بندہ اکتفا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے نصیب اور اپنے مقدر پر اللہ سے راضی رہے، یہ تقویٰ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ التقویٰ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ آسان سی تعریف یہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، بھائی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ گناہوں کا چھوڑ دینا، یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے، اللہ کیسے کیسے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سب سے پہلا انعام بیان کیا، فرمایا میں اللہ آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ دوسرا انعام اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت ہر مشکل سے نکلنے کا ہنگامی راستہ عطا فرمائے گا، اور وہاں سے اللہ رب العزت رزق دے گا جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ کے انعامات ہیں، گناہوں کو چھوڑ دینے کے یہ انعامات ہیں کہ اللہ وہاں سے بندے کو عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک عرب عالم تھے، اس کا نام تھا شیخ ابو بکر بن عبد الباقی، راستے پر جا رہے ہیں، ایک بٹوا اسے ملا، یہ پرس جب ملا تو دیکھا کہ اندر بڑا خوبصورت ہار ہے۔ اس ہار کی جو قیمت تھی نا، وہ اس وقت 5000 دینار سے بڑھ کر تھی۔ تو اسے وہ مل گیا، اب اسے سخت بھوک لگی ہے، کچھ نقد پیسے بھی ہے اس میں، بھوک لگی ہے، راستے پر جا رہے ہیں، مسافر ہے، تو دل میں خیال آیا یار یہ کچھ پیسے میں استعمال کر لوں گا، کھا لوں گا، پی لوں گا، اور باقی جو ہار وغیرہ اس کو بیچ دوں گا اور اپنی ضروریات میں نے اس سے پوری کر دوں گا۔ شیطان نے یہ دل میں خیال ڈال دیا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑے لمحوں کے بعد، کچھ وقت تھوڑا سا گزر گیا نا، مثلا 10-15 منٹ گزر گئے، پھر میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یار یہ کسی مسلمان کا ہے، اور کسی مسلمان کا مال اس طرح کھانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں کیسے اس ہار کو بیچ سکتا ہوں، اس نقد رقم کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ بڑی مالیت کا وہ ہار ہے۔ اب ایک طرف شیطان کی طرف سے وسوسے بھی ہے، دوسری طرف دل میں اللہ نے یہ بھی خیال ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بندہ آ گیا،
اس نے کہا کہ یار مجھ سے بٹوا یہاں پر غائب ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہے تو میں اسے 5000 درہم جو ہے نا وہ انعام میں دے دوں گا، بس میرا وہ ہار واپس کر لے۔ اب وہ دینار اور دوسری طرف درہم اعلان میں مل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ اپنا بٹوا لے لے، اس کے اندر یہ ہار بھی ہے اور اس کے اندر یہ نقد رقم بھی ہے، یہ دونوں واپس لے لے، اور جہاں تک انعام کا تعلق ہے نا، میں کس بات کا انعام لے لوں؟ یہ تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی میری ذمہ داری ہے کہ کسی مسلمان کا مال ہو میں اسے اس کے واپس کر دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے واپس کر دیا، کچھ لیے بغیر آگے چلا گیا۔ آگے کا علاقہ آ گیا، گاؤں آ گیا، وہاں پر مسجد تھی، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، تو میں نے نماز پڑھا دی۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے امام بن جائے۔ جی امام صاحب بن گئے۔ اب وہاں پر نمازیں پڑھانا شروع کر دی، ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ 1-2 سال گزر گئے، انہوں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں اپنے علاقے میں۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے تو ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، آپ نے تو ہماری مسجد کو آباد کیا، آپ نے تو ہمارے محلے کے بچوں کو اللہ کا دین سکھایا، آپ کے تو ہمارے اوپر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ اتنے بڑے احسانات تو ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کے بھی نہیں ہیں، آپ کو ہم بالکل نہیں جانے دیں گے، آپ یہیں پر ہی رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں جوان آدمی، شادی کرنا ہے، گاؤں جانا ہے اپنے علاقے کی طرف۔ انہوں نے کہا آپ کو لڑکی ہم دیں گے۔ ایک بچی تھی، وہ یتیم تھی، مطلب اس کے والد کا انہی دنوں میں انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے آنے سے پہلے ہی وہ انتقال ہو گیا تھا۔ اس بچی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ پہلی رات گیا نا اپنے بیوی کے پاس، تو دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر وہی ہار تھا جو اس کو بٹوے میں ملا تھا۔ یہ حیران ہو کر کہنے لگا بھائی یہ ہار کیسے؟ پھر یہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا۔ بچی نے کہا کہ میرا ابا تو یہ دعا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا کہ اے اللہ میری بیٹی کو ایسا رشتہ عطا فرما جیسے شیخ ابو بکر بن عبد الباقی تھے۔ فرمایا وہ شیخ ابو بکر بن عبد الباقی بھی میں ہوں، تیرے ابا کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ نے وہ ہار بھی دے دیا، اللہ رب العزت نے وہ لڑکی بھی عطا فرمائی۔ یہ تقویٰ کے انعامات ہے۔ اللہ کے خوف سے بندہ جب کوئی گناہ چھوڑتا ہے نا، اس کے اوپر اللہ ایسے ایسے انعامات دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ نہر کے کنارے پر جا رہا تھا، تو ایک سیب کا دانہ اسے ملا، اس نے اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ تو کسی کا تھا، میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ تو مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، اگر راستے پہ بندہ جا رہا ہو نا، کوئی گری پڑی چیز مل جائے کھانے کی نا اور بندہ کھا لے، گناہ نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے یہ بازاروں کے راستے یہ نہیں، یہ تو ٹھیلوں سے گر جاتے ہیں، وہ نہروں کی بات کر رہا ہوں اور وہ درختوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی چیز گر جائے بندے نے اٹھا لیا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن تقویٰ کا درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ایسا مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دے، جس چیز میں شک پڑ جائے نا اسے بھی بندہ چھوڑ دے۔ یہ اب تلاش میں لگ گیا کہ یہ سیب کا دانہ کس کا تھا۔ جا رہا ہے آگے، ایک سیب کا باغ آ گیا، اس کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا اسی باغ کا دانہ ہوگا، اور یہ جو گھر والا یہ اس کا مالک ہے۔ اس سے کہا بھائی آپ کے باغ کا ایک سیب کا دانہ تھا جو نیچے گرا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، مجھے معاف کر دے، بخش دے مجھے۔ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں معاف کروں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت شروع کر دی، بھائی معاف کر دے۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو معاف کر دوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے معاف کر دو، ایک سیب کا دانہ میں نے کھایا ہے۔ اس نے کہا معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس جو بیٹی ہے میری وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے، ہاتھ بھی اس کے کام نہیں کرتے،
اور پیر سے جو ہے نا وہ شل ہے، اس سے آپ نکاح کر لو تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ایک سیب کا دانہ کھایا ہے اور اتنے بڑے عذاب کے اندر مجھے کیا کر رہا ہے، افطار کر رہا ہے۔ مطلب جب اندھی بیوی ہو اور بہری بھی ہو اور گونگی بھی ہو اور چل بھی نہ سکتی ہو تو یہ تو ایک مستقل عذاب ہوگا۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے یہ تو بہت بڑی سزا آپ مجھے دے رہے۔ اس نے کہا نہیں دیکھو، یا یہ شرط مان لو یا دوسرا یہ کہ میں آپ کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ اس نے سوچا یار ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی اور دوسری طرف یہ دنیا کی چند روز کے لیے یہ کیا ہو جائے گی، بیوی ہو جائے گی۔ اس آگ کے مقابلے میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو ترجیح دے دی کہ چلو میں اس سے شادی کر ہی لیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ جب گھر چلا گیا تو دیکھا کہ وہ بیوی بڑی خوبصورت ہے اور آنکھیں بھی ہیں اس کی، ہاتھ بھی ہے اس کے، قدم بھی ہے۔ صبح کے وقت اس نے اپنے سسر سے کہا یار ایک بات تو بتا دو۔ آپ نے کہا وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے۔ کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا، یہ جب سے پیدا ہوئی اس کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا ہے، اس کے کانوں نے کبھی غلط بات نہیں سنی ہے، اس کی آنکھوں نے کبھی غلط چیز نہیں دیکھی ہے۔ میں بھی ایک تقوی والے آدمی کی تلاش میں تھا کہ دیندار آدمی مل جائے۔ رشتے پر جب بندہ رشتہ دیتا ہے نا تو ترجیح دین کو بنائے، پھر وہ رشتے پائیدار ہوتے ہیں۔ پائیدار دنیا کو بنائیں گے نا پائیدار نہیں ہوتے ہیں۔ دین کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہو جاتے ہیں نا، دین کی بنیاد پر، جب کوئی اور چیز نہ ہو، مال نہ ہو، صرف دین کو بنیاد بنا کر بندہ جب رشتہ کر دیتا ہے نا بڑا پائیدار ہوتا ہے، پھر محبتیں بھی بہت بڑھتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بڑے تقوی والے آدمی نظر آئے، میری بیٹی بھی ایسی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ بہترین آدمی ہے میری بیٹی کے لیے۔ دونوں کا رشتہ کر دیا۔ پھر اس میاں بیوی کو اللہ نے جو بیٹا دیا نا، اس بیٹے کو آج میں اور آپ بلکہ ساری دنیا والے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جاتے ہیں۔ یہ تقوی کے انعامات ہیں۔ اللہ کے خوف سے گناہوں کے چھوڑنے پر اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والا بندہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی و آلہ